السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ونستعینہ ونستغفرہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین مجلس، یہ جو خطبہ میں نے پڑھا اس کو خطبہ مسنونہ کہتے ہیں۔ خطبہ حاجت، ضرورت کے وقت یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ اس خطبے کو ہر ضرورت کے وقت پڑھتے تھے، اور نکاح کے وقت بھی۔ لہٰذا نکاح کے مبارک موقع پر اس خطبے کو کیوں پڑھا گیا ہے، اس کی وجہ جاننے کے لیے میں اس خطبے کا مختصر ترجمہ کروں گا، تاکہ ہم تمام کو پتہ چلے کہ شریعت اسلامیہ اور اللہ تعالیٰ کا قانون اور ہمارے نبی، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے کیا چاہتی ہے، کہ ایسے موقع پر آخر یہ خطبے کے الفاظ اور قرآن کریم کی جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا کوئی مقصد ہے۔ تو اس خطبے کی شروعات اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے۔ ان الحمد للہ، ہم تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نحمدہ، ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے۔ کیوں ہے شکر، کیوں تعریف کرتے ہیں؟ اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اور ان تمام نعمتوں کے درمیان میں آج کی جو نعمت ہے کہ آج ایسے مبارک موقع پر دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، دو نوجوان، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، دونوں خاندانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، تو ظاہر ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو گویا ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس خطبے کے ذریعے کہ ہم سب لوگ، سارے حاضرین، دونوں خاندان اور خاص کر لڑکا اور لڑکی دونوں مل کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اور اللہ کی تعریف سے اپنی زندگی شروع کریں، اس کے شکر ادا کرنے سے۔ نحمدہ ونستعینہ، فرمایا کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا سکھلایا جاتا ہے کہ دونوں جوڑے، یہ دونوں لوگ اور دونوں خاندان اللہ سے مدد طلب کریں تنہا، کہ یہ رشتہ جو شروع ہو رہا ہے کہ اللہ اس پہ اپنی مدد نازل کر، تاکہ تیری مدد کی روشنی میں یہ نیا سلسلہ اور نیا سفر شروع ہو۔ نستعینہ ونستغفرہ، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی شر سے۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، روزانہ رہنے سہنے میں چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہے، لیکن اگر انسان اپنی نفس کی شر سے بچ جائے تو بہت سارے بڑے بڑے جو خطرناک واقعات ہو جاتے ہیں یا بڑی بڑی خرابیاں آ جاتی ہیں رشتوں میں، ان سے بچ جائے گا انسان۔ تو پہلے دن تعلیم دی جا رہی ہے کہ پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شر سے بچا لے۔ تو اپنے نفس کی شر سے بچنے کی دعا سے ہم اس رشتے کی شروعات کریں، اور سارے لوگ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے نفس کی شر سے بچائے، وہ سیئات اعمالنا، اور ہمارے عملوں کی برائی سے بچائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہتر کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یعنی اگر کوئی بات کرنی ہے تو قرآن سے کرو،
شادی کے معاملات میں، شادی کی زندگی میں مسائل آ سکتے ہیں. شادی کی شروعات میں جو باتیں ہوں اور پوری زندگی چلانے میں جو باتیں ہوں وہ کتاب اللہ سے ہونی چاہیے. وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یعنی شادی کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اس زندگی کو کیسے شروع کرنا چاہیے، کیسے آگے بڑھانا چاہیے، یہ طریقہ سیکھنے کے لیے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی ہی سب سے بہتر طریقہ ہے. ہمیں آپ کی سنت میں وہ طریقہ ڈھونڈنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی آگے چلانی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری باتیں وہ ہیں جو نئی ہوں، سب سے برے معاملات وہ ہیں جو بدعت ہوں. وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے. اگر دین کے نام پر ایجاد کی گئی ہے، اس کو دین مانا جا رہا ہے تو پھر وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہٰذا ایسے موقعوں پر بدعتوں سے بچنا ضروری ہے، گمراہیوں سے بچنا ضروری ہے، ناجائز رسم و رواج سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری ہلاکت کا سبب ہیں جو جہنم تک لے جانے والی ہیں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ اس خطبہ حاجہ کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن کی آیات پڑھتے تھے. میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کا مختصر ترجمہ کروں گا تاکہ ہمارے سامنے اس کا مقصد واضح ہو جائے. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اتنا ڈرو کہ جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں. یعنی پوری زندگی اسلام پر قائم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. ظاہر ہے اس مفہوم پر یہ معنی اگر تنہا ہمارے دلوں میں رہ جائے اور پوری زندگی کے لیے اس وصیت کو اپنے دل میں رکھ لیں تو ہماری زندگیاں ٹھیک ہوں، ہماری شادیاں ٹھیک ہوں، ہمارے رشتے ٹھیک ہوں، ہمارے درمیان برائیاں ناچاکیاں نہ آئیں، کیونکہ ہم اللہ سے ڈریں گے اور پوری زندگی ہمیشہ اللہ پر ایمان رکھنے والے مسلمان بن کے رہیں گے. اسی طرح اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے. وخلق منها زوجها، اور اسی نفس سے ان کی بیوی پیدا کی. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. کیا مطلب؟ یہ نکاح کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہا جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، اور نبیوں کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مدد طلب کی جائے اور امت مسلمہ کو آگے بڑھانے کا کام ہو. اور فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم سوال کرتے ہو، لوگوں کو واسطہ دیتے ہو. اور رشتوں سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے اور ناچاکی پیدا کرنے سے ڈرو. یعنی رشتہ جڑ جائے تو اس کو جوڑ کر کے رکھو، ٹوٹنے سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اندر ہمیں نصیحت ہے، وصیت ہے اور حکم ہے. فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان اور نگراں ہے. یعنی تم جو زندگی گزارتے ہو، دن ہو یا رات ہو، زبان سے جو کہتے ہو، ہاتھ پیر سے جو کام کرتے ہو، دل میں جو سوچتے ہو، دماغ میں جو پلاننگ کرتے ہو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. اللہ تمہاری نگرانی کرتا ہے. لہذا شادی کے موقع پر خاص کر، اور شادی کی زندگی میں خصوصی طور پر، اور پوری زندگی میں عمومی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نگرانی والے مفہوم کو ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی اور نگہبانی کر رہا ہے. تو ہم جو بات کہیں سوچ سمجھ کے کہیں، جو کام کریں سوچ سمجھ کے کریں، تاکہ کل اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ آخر میں جو آیت پڑھتے سورہ احزاب کی، تو اس میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تینوں آیتوں میں دیکھیے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف اور اس کا تقوی مسلمان کے دل میں ہمہ وقت رہنا چاہیے. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کہو تو سچی اور سیدھی کہو، بات کہو تو اچھی کہو، بات کہو تو اس پر جم کر کے رہو.
بات کہو تو اس کے عہد و پیمان کو نبھاؤ، اس کو توڑو نہیں، جھوٹی بات نہ کہو، دھوکہ نہ دو، کسی کو بہلانے کے لیے نقصان پہنچانے والی بات نہ کرو، بلکہ سیدھی بات کرو، ایسی جس پر تم برقرار رہ سکو۔ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اگر تم اچھی بات کہو گے، سیدھی بات کہو گے تو اس پر تمہارے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا اجر دے گا؟ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا۔ یعنی اگر اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور سیدھی سچی بات، سچا اقرار، سچا عہد و پیمان، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اس خطبے کو سنا اور خطبے کے معانی اور مفاہیم کو سنا، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو مبارک کرے، اور یہ جو رشتہ شروع ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مدد نازل کرے۔ دونوں فریقین کو اور دونوں زوجین کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص توفیق سے اور رحمت سے نوازے، ان کا رشتہ برقرار رہے، بابرکت رہے، اور امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔